سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین سے یہ خطاب فرما رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ کیا ایمان والو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اور جلدی کرو، اور اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ جنت جو بڑی ہی عالی شان اور بہترین مقام ہے، وہ صرف اور صرف متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ اللہ کا الحاکمین ان کے اوصاف بھی بیان فرما رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں فراوانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پریشانی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور چھپا کے اور پردے کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور ان متقین کی دوسری خوبی اور نشانی کیا ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، گویا کہ یہ دونوں اوصاف خلق خدا پہ خرچ کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ دونوں اللہ کے ہاں متقین کی خوبی بھی ہے اور انسانوں کے اوپر احسان بھی ہے۔ تو واللہ یحب المحسنین، میرا اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات جی وقار، انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس کا خالق و مالک اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اور جو مقصد مجھے اور آپ کو دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو پا لینے کے بعد جب ہم اللہ کا، اپنے خالق و مالک کا تقرب حاصل کر لیں گے، اس کی رضا کو حاصل کر لیں گے، اور ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو کے ہمیں معاف کر دے گا، تو یقینی طور پہ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی یہی ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب و کامران ہے، وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ تو لیکن جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ کی طرف سے بخشش حاصل نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی انسان جہنم سے نہیں بچ سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوں گے؟ کہا ہاں بالکل، میں بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ تو لہذا اللہ کی رحمت جو ہے اسے سمیٹنا، اسے حاصل کرنا ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا، لوگوں جلدی کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ بھائیو اللہ کا الحاکمین نے موت کا وقت مقرر کر دیا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک وقت مقرر ہے، ایک لمحہ مقرر ہے میرا اور آپ کا،
جس طرح دیکھیں ہم اکثر اعلان سنتے ہیں جی فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس کی زندگی مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اب اس دنیا کو چھوڑ کے خالق حقیقی کے پاس جا چکا ہے، تو اب اس کا جو نامہ اعمال کا سلسلہ تھا وہ منقطع کر دیا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے وہ ذرائع، وہ اسباب جن کے ذریعے اس نے رب کی بخشش کو حاصل کرنا تھا، جس کے ذریعے اس نے اللہ کا تقرب حاصل کرنا تھا، جس کے ذریعے اللہ نے اس کے اوپر خوش ہو کے اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنانا تھا، اب وہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے پہلے پہلے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ وَسَارِعُوا، بھائیو جلدی کر لو، کس چیز کی طرف؟ اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو اپنے اوپر واجب کروانے کے لیے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو متقین کے اندر شامل کرنا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس کے اندر شک شبے کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین۔ اب یہ کتاب ہدایت بھی کنہیں دیتی ہے؟ متقین کو۔ اس کتاب سے رہنمائی پانے کے بعد ہدایت پہ کون چلیں گے؟ صراط مستقیم پہ کون چلیں گے؟ رحمان کے راستے پہ کون چلیں گے؟ متقین، جو متقین ہیں۔ وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ متقین کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے اللہ کے اوپر ایمان رکھیں گے۔ ہم نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ مخلوق ہے۔ ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جزا اور سزا کے طور پہ جو لوگ برے اعمال کرنے والے ہیں، جو دنیاوی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارنے والے ہیں، جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ اللہ والے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، کبھی فلاں کو فلاں بھی ملا، اس کو یہ بھی حاصل ہو گیا، بڑی ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزار رہا ہے، بڑی بہترین اس کے پاس سواری ہے، بہت بڑا سا گھر اس کے پاس ہے، نوکر چاکر ملازمین ہیں، جو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے آنن فانن پوری کر لیتا ہے۔ مجھے کیا ملا ہے، میں بھی پوری کرنے کے لیے دن بھر رات بس دنیا کمانے میں لگا رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ دنیا کمانی ہے صرف اتنی تاکہ یہ زندگی میری آسان ہو جائے، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، صرف اس حد تک۔ لیکن اس کے اندر انسان اس حد تک محو ہو جائے کہ اللہ کی محبت کو بھول جائے، اپنے مرنے کو بھول جائے، اپنی قبر کو بھول جائے، اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہی بھول جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسے بندے کے لیے جہنم رکھی ہے۔ تو پھر ہمارا ایمان ہے جنت جہنم پہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ قرآن رہنمائی بھی متقین کے لیے ہے، اور اللہ نے جنت بنائی بھی متقین کے لیے ہے، اللہ کی بخشش بھی متقین کے لیے ہے۔ ان خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی اللہ کا الحاکمین نے سورہ آل عمران میں کیا بیان فرمائی؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین نے دو طرح کے حقوق رکھے ہیں، ایک اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں، تیسری آیت میں بیان فرما دیا کہ پہلے میرا حق کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اب اگر ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چل جائے بھائیوں کہ نماز کیا ہے، تو پھر ہم رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں نہ، کیونکہ سارا کچھ کہاں سے ملنا ہے؟ رب کے در سے ہی ملنا ہے، کیونکہ وہی شہنشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی غوث ہے، وہی داتا ہے، سب کچھ دینے والا، حقیقی معنوں میں قادر ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں نماز کا معنی و مفہوم سمجھ لے، اس کو ساری توحید سمجھ آ جاتی ہے، ساری کی ساری توحید نماز سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، تیرے علاوہ ہماری کوئی مدد کر سکتا بھی نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم،
سب سے بڑی دولت ہدایت اللہ سے مانگ لی تو پہلا حق اللہ نے بتایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ میرے بندے کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے ہیں، میرے سامنے جھکنے والے ہیں، اپنی نیادیں جبین کو زمین پہ رکھ کے کہنے والے ہیں اللہ میں سب سے چھوٹا اور تو سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی اللہ، اللہ میں کمتر تو سب سے اعلیٰ و ارفع، اللہ میں فقیر تو شہنشاہ، اللہ میں محتاج، میں منگتا، میں سائل، میں فقیر، اللہ سارا کچھ دینے والا تو ہے۔